ایک جملہ کہتے ہیں کہ عمران خان سیاست کا غیر روایتی کھلاڑی ہے اور یہ جو موجودہ روایتی کھلاڑی ہے ان کی سیاست کا خاتمہ کر دے گا. رائٹ نو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے سچویشن یہ ہے کہ آگے گڑا ہے اور پیچھے کھائی ہے, اور یہ کسی اور نے نہیں, خود انہوں نے گڑا کھودا, خود ہی کھائی کھودی. اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ گرنا انہوں نے گڑے میں ہے یا کھائی میں ہے, اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کے لوگوں کو, کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ دیکھیے اب ہم نے مرضی کی تعیناتیاں کر لی ہیں, آرمی چیف ہماری مرضی کے تعینات ہو گئے ہیں, چیف جسٹس جو ہیں ستہ خیرہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے, تو ہم تو حکومت جیت کے آ رہے ہیں, الیکشن جیت کے آ رہے ہیں, تو اس کے بعد ہم تیا پانچا کر دیں گے, عمران خان کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے, اور بس اگلے اتنے سال کا پروجیکٹ اور پلان آ گیا جو سہیل وڑائچ نے ہمیں بتایا تھا کہ بنگلہ دیش ماڈل آیا اگلے 10 سال کے لیے. لیکن پھر پاکستان کے لوگوں کو ایک موقع ملا 8 فروری کو, انہوں نے بنگلہ دیش ماڈل کی بھی جئی تئی پھیر دی, اور تمام باقی بھی جو پلانز تھے انہوں نے, جو عمران خان کے بقول لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا, لندن پلان کا بیسیکلی وہ کباڑا کر کے رکھ دیا. اب خبر سن لیجئے, اب یہ پھنس گیا بہت بری طرح. کیسے بری طرح؟ آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی موو کھیلی, اور بڑی موو کیا تھی؟ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بیرسٹر گوہر کا لیاقت بلوچ صاحب کا رابطہ ہوا ہے. آج رؤف حسن نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے اندر جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کریں گے, اور اس کو چھوڑ کے اس کے بعد ہم جائیں گے پنجاب اور وفاق میں, اور پنجاب اور وفاق کے اندر ہم یہ کریں گے کہ وہاں پہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے ہم اتحاد کریں گے, اور یوں اس طرح سے ہم آگے چلیں گے. اور جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے آپس میں کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی. 3 رکنی کمیٹی تھی جس میں بیرسٹر گوہر تھے, اعظم سواتی, علی امین گنڈا پور, جماعت اسلامی کی جانب سے لیاقت بلوچ اور پروفیسر ابراہیم اور عنایت اللہ خان شامل تھے. اب یہ اعلان ہونا تھا کہ جناب وہ یہ کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 نشستیں خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی جیتی ہوئی تھی. اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ نشستیں دوبارہ گنتی میں وہ ہار گئی ہے جماعت اسلامی, اور تحریک انصاف کو ہی وہ نشستیں جتوا دی گئی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو نشستیں ہیں وہ چھین لی گئی. لیکن اصل خبر کیا ہے؟ اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان نے چونکہ ہدایات دے دی تھی کہ آپ نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کریں گے, نہ نون لیگ کے ساتھ بات کریں گے, نہ ایم کیو ایم کے ساتھ بات کریں گے, اور آج شہباز شریف نے لاہور میں پریس کانفرنس کر کے یہ بتا دیا تھا کہ جی وہ آزاد بنائے نا ذرا حکومت, وہ نہیں بنائیں گے تو ہم تو بنائیں گے. تو ظاہر ہے یہ آپ کا معاملہ تھا. اب تحریک انصاف تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ جا رہی ہے اپوزیشن میں, لیکن علی امین گنڈا پور کو ایک تگڑا قسم کا جو انہوں نے بندہ ہے وہ اپنا میدان میں اتار دیا. اب علی امین گنڈا پور کو لے کے جی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ابھی میں شریف خاندان کے پھنسنے والی بات پہ بعد میں آؤں گا کہ جی وہ دیکھیں جی عمران خان کا ویژن, علی امین گنڈا پور کے بال کاٹے گئے, پنجاب میں داخلے پہ پابندی لگائی گئی, کیا کچھ اس بندے نے نہیں بھگتا. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور خاص بات ہے, اس کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن پتہ ہے کیا ہے؟ کہ وہ عمران خان کا رشتہ دار نہیں ہے, عمران خان کا بھتیجا بھائی یا وہ نہیں ہے. آپ ذرا پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگا کے دکھائے نا نون لیگ شریف خاندان کے باہر سے, پھر مان جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد, اور علی امین گنڈا پور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پہلی بار منتخب ہو کے آئے ہیں, وہ اس سے پہلے وفاقی کابینہ میں بھی کام کر رہے تھے, وہ صوبائی کابینہ میں بھی کام کر چکے ہیں. اچھا, اس کے اوپر بتایا گیا جی تحریک انصاف تقسیم ہو گئی ہے. کوئی تقسیم نہیں ہوئی. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عاطف خان تھے نا وہاں پہ بڑے کینڈیڈیٹ سی ایم کے, وہ صوبائی اسمبلی کے اوپر الیکشن لڑے بھی نہیں ہیں. شہرام ترکی کے متعلق آپ کہتے ہیں نا اسد کیسر کے متعلق, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. عاطف خان نے کہا جی کانگریچولیشنز ٹو علی امین گنڈا پور فار بینگ نامینیٹڈ سی ایم کے پی کے بائی عمران خان صاحب, وش ہم گڈ لک اینڈ پرے ہی ڈیلیورز ٹو پیپل آف آور پروونس اکارڈنگ ٹو دیئر ایکسپیکٹیشنز انشاءاللہ. وہ کہہ رہے جی میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ وہ اسی طرح سے ڈیلیور کرے جس طرح ہمارے صوبے کے لوگ ہیں. کیا علی امین گنڈا پور کی نامینیشن کے اوپر جو جیو نیوز خبریں چلا رہا تھا تقسیم کی, کیا اسد کیسر اور عاطف خان شہرام ترکی پرویز کھٹک سے بڑے اسٹیچر والے لوگ ہیں, جہانگیر ترین سے بڑے اسٹیچر والے ہیں کیا وہ پرویز کھٹک کے ساتھ؟ اور میرا خیال ہے وہ سمجھدار ہیں, وہ عمران خان کے ساتھ پہلے بھی رہے ہیں, اور عمران خان کی اس چوائس کے ساتھ. پھر مسلم لیگ نون حیران ہو رہی ہے, اس کے اوپر ٹویٹس کر رہی ہے کہ جی 9 مئی میں ملوث تھا. پھر لوگ یہ بتا رہے ہیں دیکھیں جی عمران خان نے بنیادی طور پہ لڑائی لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور عمران خان نے سیدھی یہ جو علی امین گنڈا پور کو لگایا ہے, تو علی امین گنڈا پور جو ہے اس کا
کیا کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ جناب آپ کیا کہتے ہیں کہ لڑائی لڑنا ہے. بھائی اگر آپ نے اس کے حلیے کے اوپر جانا ہے اور آپ نے کہنا جی وہ شہد کی بوتلیں, تو رانا ثناء اللہ کوئی کتنے کو حلیہ اور علی امین گنڈا پور کا آپس میں مختلف ہے, اس ظاہری حلیے پہ نہ جائیں. ہاں ان کی کارکردگی کو لے کے باقی چیزوں کو لے کے کچھ سوال ہے تو وہ ضرور بتائیں, اس پہ کریں گے. باقی باتوں کے اوپر جو ہے وہ میرا خیال ہے ذرا مناسب نہیں ہوگا. اب آتے ہیں اس سچویشن کے اوپر کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیسے پھنس گئے ہیں. ایک آپ جانتے ہیں کہ ملک گیر احتجاج ہو رہا ہے دھاندلی کے اوپر, عالمی آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ کبھی کسی کو جتوا دیتے ہیں, کبھی اس کو جتوا دیتے ہیں. ایک تو میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ 16 فروری کو اسلام آباد میں پہلا دھرنا ہونے جا رہا ہے, اور یہ دھرنا جماعت اسلامی جو ہے کرنے جا رہی ہے. اب وہ دھاندلی کے خلاف ہے, لیکن اب یہ پھنس کیسے گئے؟ اب آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا جو کل بھی چلا اور آج بھی چلا. اب انہوں نے باقاعدہ اپنے فیصلے کر کے اعلان کر دیا. اب وہ لیں گے حکومت کے مزے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے, اور اس کے ساتھ جو ہے تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پڑے گی مسلم لیگ نون کے اوپر. اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پیپلز پارٹی نے یہ اعلان کیا جی ہمیں تو قوم نے وہ مینڈیٹ نہیں دیا, تو ہم مسلم لیگ نون کے جو کیا کہتے ہیں کہ امیدوار ہیں ان کو ہم ووٹ کریں گے. مسلم لیگ نون کا امیدوار کون ہوگا؟ مسلم لیگ نون کا امیدوار شہباز شریف ہوگا. لیکن بلاول زرداری نے یہ کہا ہے کہ ہم نہ حکومت میں بیٹھیں گے نہ اپوزیشن بینچز کے اوپر بیٹھیں گے, یعنی ہم اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی کلیم نہیں کریں گے, اور مسلم لیگ نون کو صرف ووٹ کریں گے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے. جہاں ان کو قانون سازی کے لیے چاہیے ہوگا وہ بھی دے دیا کریں گے, جہاں بجٹ کے لیے چاہیے ہوگا ووٹ وہ بھی دے دیا کریں گے, لیکن ہم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے تو ہم حکومت کا حصہ بھی نہیں ہوں گے. بھائی آپ جب وزیر اعظم کو ووٹ کریں گے تو آپ پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو سہارا دے رہے ہیں, اس کو وزیر اعظم منتخب کرا رہے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں ایک اور بھی چال چل رہے ہیں. اور کہا جی وہ صدر کا الیکشن ہوگا تو ہم صدر کا امیدوار تو کھڑا کریں گے, اور کہا جی میری خواہش یہ ہے کہ آصف زرداری صدر بنے. اس کا مطلب بڑا سادہ ہے, ایکویشن وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ہم مسلم لیگ نون کو خاموش ووٹ دیں گے وزیر اعظم کا, ہم صدر کا امیدوار لے کے آئیں گے اور اپنے خاموشی سے ہمارے صدر کے امیدوار کو ووٹ کرنا ہے. اس کا یہی مطلب ہے. اور پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن سے پہلے نورا کشتی کر رہے تھے, ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے تھے, اور اب آ کے کیا ہو رہا ہے, کیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ چل بھی رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی ہم چیئرمین سینٹ کے لیے اور اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے جناب اپنے امیدوار لے کے آئیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا سادہ ہے کہ جناب وہ ہم جو ہیں اس کے اوپر بھی کوشش کریں گے, تو آپ نے ہمیں وہاں پہ مخالفت نہیں کرنی. تو مسلم لیگ نون کیا کہے گی؟ وہ ان کی مخالفت کرے گی, انہیں وزیر اعظم کا ووٹ نہیں لینا. وہ بھی کہیں گے ہاں جی قومی مفاہمت اور قوم کے وسیع تر مفاد کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آصف علی زرداری کو ووٹ کریں گے اور ہم صدر کا امیدوار نہیں لے کے آئیں گے. یہ دونوں اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے حکومت کے مزے لینا چاہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے تاثر یہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اب مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے, مسلم لیگ نون کیا کرتی ہے, یہ اس سے بھی دلچسپ ہوگا. اب اگلی صورتحال سن لیجئے. اب سے تھوڑی دیر کے بعد ایک اجلاس ہونا ہے اسلام آباد کے اندر جو چوری شجاعت حسین نے طلب کر لیا ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی بھی ممکنہ طور پہ ہوگی, اس میں مسلم لیگ نون بھی ہوگی. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ایک اسلام آباد کے اندر ہونے جا رہا ہے جس میں اہم فیصلے ہوں گے. فضل الرحمان جو ہے صدر بننے کا خواب لیے ہوئے تھے, ان کا خواب تو ٹوٹ گیا, ڈیرہ اسماعیل خان والے گنڈا پور والوں نے وہ بھٹا بٹھا دیا. اس وقت اجلاس چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان کیا اعلان کرتے ہیں. اور میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ باقی ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ حکومت کے بغیر رہنا ان کے لیے بہت ایک مشکل کام ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, اس طرح فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتے. لیکن اب وہ کیا گورنمنٹ سے لیتے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کہے گی. اور ایک اور بھی تاریخ ذرا دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ ایم کے ایم اور دوسرے فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, لیکن میرے خیال یہ تاریخ کی واحد اسمبلی ہوگی جس میں زیادہ ارکان اکثریت جو ہے وہ ہوگی اپوزیشن کی. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اگر تحریک انصاف کو اگر ریزرو سیٹیں نہ بھی ملیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تقریباً 92 کے قریب امیدوار ہیں نیشنل اسمبلی میں. پیپلز پارٹی 55 سیٹیں ہیں, ابھی ان کو ریزرو سیٹیں بھی ملنی ہیں. تو کرا کے 150 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے بینچز کے اوپر ہوں گے اور باقی جو ہے وہ گورنمنٹ کے بینچ کے اوپر ہوں گے. مجھے یہ بتائیے اس گورنمنٹ کی حیثیت کیا ہوگی اور اس گورنمنٹ کو آپ کس طرح سے دنیا کے سامنے رکھیں گے. اسی لیے عمران خان کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ جو ہے
وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں. ٹیکنیکلی ایک ہی معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اکثریت کے اندر ہے اور اس کو حکومت بنانی چاہیے تھی. لیکن یہاں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ سنایا وہ فیصلہ ایک کالا فیصلہ ہے. آج ملک کی سب سے مقبول جماعت اپنی مخصوص سیٹیں صرف اس وجہ سے جن کو لوگوں نے منتخب کیا، ان کو لوگوں نے ووٹ دیا، لوگوں نے ان کو پذیرائی دی، لیکن میرے قاضی صاحب کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو ان کو مخصوص سیٹیں، اس کا قصوروار کون ہے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی اس کے اوپر بتائیں گے اپنی تاریخ کے اندر کہ ملک کے لوگوں کی چوائس کے وہ خلاف گئے؟ جو ملک کے لوگوں کی چوائس تھی، جس کو لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیا، اس کو اقلیت کیسے وہ بدل گئے؟ اس لیے کہ وہ مخصوص سیٹیں نہیں لے سکتے تھے. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سپریم کورٹ ہے. آپ کہتے جی ہم پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی الیکشن سے مطمئن نہیں ہے، آپ کو بلے کا نشان دے رہے ہیں، لیکن آپ کو الیکشنز ہونے کے بعد فوری طور پہ ہفتے 10 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے ہیں. آج رؤوف حسن صاحب یہ بتا رہے تھے، وہ کیا بتا رہے تھے؟ انہیں بتایا جناب کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کروا لیں، کیونکہ مارچ کے اندر آگے سینٹ بھی چلنا ہے. اور آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وکیلوں سے الجھ رہے تھے. اب ظاہر ہے انہیں وہ چیزیں ہوا کیا کہ چیف جسٹس نے سوال کا جواب نہ دینے پہ کہا، اکرام چودھری صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں ان کو، کہ عدالت کا کچھ تو احترام کرے. جس پہ اکرام چودھری نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جواب دیا، بطور وکیل عدالت بھی میرا احترام کرے. جس پہ چیف جسٹس بولے اخلاق تو ختم ہی ہو گیا ہے. جس پہ اکرام چودھری نے کہا وکالت کرتے ہوئے 35 سال ہو گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اخلاقیات صرف آپ کو ہی آتی ہیں؟ بار کا سینئر رکن ہوں، مجھے بھی عزت دی جائے. اس کے بعد چیف جسٹس کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے اس کے بعد اس سینئر وکیل کو، اکرام چودھری جو تلخ کلامی جس کے ساتھ ہوئی، اس کو یہ کہا کہ آپ روسٹم سے ہٹ جائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.